السلام علیکم۔ اب شروع ہونے جا رہا ہے اسرائیل پر حملہ۔ پاکستان سعودی عرب کا ہو گیا ہے معاہدہ، ایک پر حملہ دوسرے پر تصور کیا جائے گا نہیں۔ اس کے بعد جو کام ہونے جا رہا ہے یہ نہ یورپ نے سوچا، نہ نیٹو نے سوچا اور نہ کسی اور ملک نے۔ مزے کی کہانی سنیے، پاکستان اور سعودی عرب کا جو معاہدہ ہے اس کے بعد اب اس معاہدے میں مزید ملک آنے والے ہیں۔ یہ اتنا بڑا محمد بن سلمان کا ماسٹر اسٹروک تھا، اس نے دیکھا OIC اجلاس کے بعد کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم تو اپنے آپ کو سیکیور کریں نہ سکو، اور جیسے انڈیا، جاپان اور انڈیا کے ساتھ امریکہ یہ تو سارے ہو گئے ہیں فارغ ٹرمپ کی لڑائی ہو گئی ہو تو سب کچھ بالکل ٹوٹنے جا رہا ہے دوبارہ بھی چائنا کے خلاف، تو انڈیا ویسے ہی چائنا کے ساتھ چلا گیا اب ہونے جا رہا ہے اصل کام یہ ہے کہ نیٹو کی طرز پر اب یہ اتحاد بننے جا رہا ہے۔ سعودی عرب کا انفلوئنسرز اتنا زیادہ ہے، اب سعودی عرب اور پاکستان نیٹو کی طرز اتحاد بنا رہے ہیں جس میں مزید ملک وہ ایڈ کروانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھے سب سے زیادہ پریشانی اور اسرائیل میں سب سے زیادہ پریشانی ہے، امریکہ کو تو پریشانی ہے ہی نہیں، بات ذہن میں رکھیے گا۔ انڈیا نے کہا ہے کہ ہمیں اس بارے میں بہت پہلے سے پتہ تھا اور ہم اس پر غور کر رہے تھے کہ ہم لوگ اس معاہدے کے اثرات کو سامنے رکھ رہے ہیں، ذہن ہم اپنا تحفظ اور سلامتی کے لیے ہر حد تک جائیں گے اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کام کریں گے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ چاہیے پاکستان سعودی عرب کا معاہدہ ہو اور ممالک بھی آ جائے، ہم تیار ہیں۔ انڈیا کو لگا بہت بڑا چھیٹکا، آپریشن سندھور شروع ہونے والا تھا، تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے آرمی چیف نے جنگ کا کہا ہے، ان کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے کہا ہے، راجناتھ سنگھ نے کہا، جے شنگر سارے کہہ رہے ہیں آپریشن سندھو 2.2 یعنی 2 شروع ہونے والا ہے۔ اب آپریشن سندھور 2 پاکستان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم سعودی عرب کو لیبل لگا رہے ہیں۔ اب انڈیا قسم سے کہے گا جی دہشت گرد پاکستان سے آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، اب کر کے دکھائیں۔ سعودی عرب کوئی عام ملک نہیں ہے، سعودی عرب میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے، فٹ بال کا میچ، اور سعودی عرب میں بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اب وہ ساری تمام کے تمام سیکیورٹی تمام چیزیں پاکستان کے ساتھ لنک ہو گئی ہیں۔ یہاں مسئلہ ہو رہا ہے انڈیا کو، ایک تو ان کا اکھنڈ بھارت والا پلان خراب ہو گیا ہے، اب اس کا پڑے گا کشمیر پر اثر۔ سعودی عرب میں ہر وہ کام کرنا ہے جو پاکستان کے مفاد میں ہوگا، ہم نے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ اب سب سے بڑا یہاں مسئلہ ہے کہ اس میں آ رہے ہیں اور ممالک دیکھیں، سعودی عرب پینٹرس اتنا زیادہ ہے کہ اگر وہ مصر کو کہہ دیں، سب سے پہلے مصر نے تجویز دی تھی لیکن مصر کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا، سلمان نے جینیس، اور بڑا سڈن یہ کام ہوا ہے۔ اب ہوا کیا ہے کہ انہوں نے اب اس کے ساتھ پاکستان کے ساتھ فورائے سے وہ اس کر لیتے ہیں، بھائی اب بھی آ جائیں۔ اس کے بعد اب سوچیں قطر کی جو سیکیورٹی ہے اور پاکستان کے ساتھ وہ لنک ہو جائے گا، پھر اس کے بعد وہ مصر کو کہتے ہیں۔ مصر اس وقت سب سے زیادہ پریشان ہے کیونکہ ان کی فوجیں ہیں ہائی الرٹ ہیں، اور انہوں نے چائنا کا HQ-9 بھی ڈیفنس سسٹم لیا ہے اور وہ ڈپلائے کر دیا ہے کہ شام کے صدر ہیں اس وقت جیلانی، وہ بھی محمد بن سلمان کے ہی مرحوم منت ہے کیونکہ انہوں نے ٹرمپ کے لیے ان کو منایا تھا شام کو لے آتے ہیں اس معاہدے میں مصر کو لے آتے ہیں۔ سعودی عرب کے اندر 2 4 5 10 اور مکتواب بتائیے کیا ہوگا، اپنے تو نیٹو کی ایک فوج بنا لی۔ اب ایک بات اب ذہن میں رکھیے گا، ظاہر انسان اور یہ ساری تو نہیں حفاظت ہو سکتی، ہمیں پھر اس کے لیے چاہیے اور ایڈوانس ایکوپمنٹ دنیا میں 3 ملکوں کے پاس ہیں، یا تو امریکہ کے پاس ہے، یا اسرائیل کے پاس ہے، یا چائنا کے پاس ہے۔ چائنا ہمارا دوست، ظاہر سی بات ہے پیسہ کی کمی ہے، چائنا کیا جاتا ہے۔ چائنا تو یہ خوش ہے کہ ان کا جو اتحاد ہے وہ بڑے، آپ کو پتا ہے چائنا تو اس سے خوش ہیں، وہ یہ چاہ رہا ہے تو بار بار کہہ رہا تھا مڈل ایسٹ میں اسرائیل کے خلاف اسٹیٹمنٹ دی، وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ صورتحال میں چائنا دباؤ ڈالتا ہے یا چائنا ایران کے ساتھ کھڑا ہے، ایران کو بھی شامل کر لے، پھر اس کے بعد کیا ہوا اتحاد یہاں نہیں رکنے والا۔ سعودی عرب سے بڑھ کر آگے دیکھیں، پہلے ہو سکتا ہے سعودی عرب میں محمد بن سلمان کی جو گریٹر اسرائیل کا پلان، اور اب وہ پلان کیسے شام لینا ہے، مصر لینا ہے، ترکی کا حصہ لینا ہے، اور سعودی عرب کے اوپر نگاہ ڈالے ہوئے ہیں مڈل ایسٹ کی کنٹری کو لینا ہے۔ اس کے بعد جب یہ سارا پلان ہے تو اب بتاؤ گریٹر اسرائیل کی اب دھجیاں کیسے اڑنے کے لیے جا رہی ہیں۔ ہانون گونا یہ بات سچ ہے، پاکستان پر اس کا اثر تو پڑے گا، نیگیٹو بھی پڑے گا، کیونکہ اب کی دشمن طاقتیں یہ تو برداشت نہیں کریں گی، تو وہ آخری حد تک جائے گی۔ بڑا خوش تھا کہ سعودی عرب سے لے کر قطر یہ سارے امریکہ پر ڈیپینڈ ہے۔ سعودی عرب نے اپنے آپ کو کہہ دیا، بھائی ہمارے پاس تو کئی آپشن ہیں، اب ہمیں کچھ بھی لینا ہے، کچھ چیزیں ہم نہیں لے سکتے، کچھ سعودی عرب کو مل سکتی ہیں، ہم کو ہمارے ایئر فورس کے طیارے وہاں پر کام کر سکتے ہیں،
अब डिफेंस सिस्टम अब चाइना को कहते हैं, चाइना पहुंचाते हैं सऊदी अरब में इंस्टॉल होता है, डिप्ला होता है, वहां पर इलेक्शन करते हैं। अगर सऊदी अरब में कह दिया मिस्र को साथ मिलाने, इसका मतलब है मिस्र की भी हिफाजत करना पड़ेगी। इसका मतलब है कि इसराइल के बॉर्डर पर हम खड़े हो जाएंगे साथ जाके। अगर शाम के अंदर भी उन्होंने ये बात कर ली, जिलानी के साथ डील फाइनलाइज हो गई कि ठीक है, जिसको भी लेकर आते हैं हम वहां पर खड़े हो जाएंगे। बड़ा अजीब व गरीब सिलसिला इसराइल के लिए पैदा हुआ है कि वो तो बड़ा समोते जा रहा था। ये ऐसा सरप्राइज था, मोहम्मद बिन सलमान का इतना बड़ा सरप्राइज उन्होंने दिया है कि कुछ सोच भी नहीं सकता। देखें कितनी देर हुई है, कर पर हमला हुए, इससे पहले तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी, इस्लामिक फोर्स की तजवीज़ नहीं थी, कोई कुछ नहीं था और इंडिया ऑपरेशन से दूर कर रहा था। ये पता है कि मैं कश्मीर लेना चाहूंगा तो सऊदी अरब खड़ होगा। जाहिर सी बात है, सऊदी अरब ने अगर कह दिया कि भाई नहीं, ये कश्मीर इंडिया का नहीं है, तो अब बताइए कि बाकी सारा मिडिल ईस्ट फॉलो अच्छी बातें करेंगे। सऊदी अरब का इतना उनफिनिस है इस्लामी कंट्रीज के ऊपर, इंडिया के बारे में ज़मीन निकल गई। हम तो पाकिस्तान को दहशतगर्द कह रहे थे, उन्होंने तो साथ मिला लिया। एक चीज़, अगर उन कंट्री को इसराइल से ग्रेटर इसराइल करना है, वहाँ सऊदी अरब उनको अपने साथ ले आता है, बलाक बना लेते हैं। इस दिन फिर किया होगा, ये सब से अहम डेवलपमेंट है। और देखे रही बात पैसा अब खर्च नहीं करना, तो पैसा कब खर्च करना है? अरब ममालिक अमरीका को इतना पैसा देते हैं, इसका टाइम % अगर हम दिफाई सिस्टम लेकर तमाम इक्विपमेंट चीज़ों पर खर्च कर दे, और उन ममालिक में अमरीका से बेहतर सिक्योरिटी मिल सकती है। अब यहाँ जो असल मसला है वो इसराइल बड़ा अपर सीट है, पाकिस्तान से है। ये बात अब जहन में रखिएगा, अमरीका भी बड़ा अप सीट है। आज अपने देख ही लिया है न कि वो नेतन्याहू गालियाँ निकाल रहा है और कह रहा है कि तुमने सारा बीड़ा गर्क किया है, तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम्हारी वजह से वो हो गया, ये सब कुछ हो गया। तो अब देखें ना, अब सारी चीज़ें सामने आई हैं कि ये खास तौर पर पेंटागन का जो बजट है, इसमें डॉक्यूमेंट से पता चला है कि अमरीका ने मिसाइल जो थे वो इस्तेमाल की। तो अब ये सोच रहे हैं कि उनको कितनी लागत पड़ी थी कि सऊदी अरब ये क्यों करें। सऊदी अरब अपनी इन्वेस्टमेंट किया, सऊदी अरब के अंदर बड़ी तादाद में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, इन्वेस्टर आ रहा है। कुतर पर एक हमला हुआ, इन्वेस्टमेंट कितनी बुरी तरह मुतासिर हुई है। सो इस सूरत-ए-हाल में सऊदी अरब को पता है कि मुझे अगर अपनी इन्वेस्टमेंट भी बचानी है तो उनको कहाँ में रखना है, और अमन को काम करने के लिए इस तरह है जैसे जो स्ट्राइक है उनको बचाना है। इसके लिए सिक्योरिटी के मुआहदे करने हैं अमरीका पर, तो वो रुलाए नहीं कर सकते थे कि सऊदी अरब ने अपनी जो करेंसी है वो ये डॉलर के साथ पैक की हुई है। सऊदी अरब के पास तेल की स्टॉक मार्केट है, उनके शेयर बिक, आरामको के शराब बिक रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। सऊदी अरब में दुनिया भर से इन्वेस्टर्स को इकट्ठे कर रखा है, वहाँ हाउसिंग प्रोडक्ट से रियल स्टेट प्रोडक्ट्स है, वो इन्वेस्टमेंट आ रही है, पैसा आ रहा है। और उन्होंने जो खास तौर पर सऊदी अरब में फुटबॉल का वर्ल्ड कप होने वाला है, इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट करनी है, जाबस क्रिएट करनी है। इन्होंने जो पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया, अपनी इन्वेस्टमेंट को भी सिक्योर किया है और बाकी ममालिक को भी कह दिया है, कुतर समेत के इन ममालिक को भी कह दिया है कि अब इतना पैसा इसका हम 1% भी अगर दिफा पर लगाएं, पाकिस्तान को साथ इंक्लूड कर लें, तो हमारा दिफा भी स्ट्रोंग हो जाएगा। और इसराइल देखें इस बात को हजम नहीं करेगा कि मैं गजा के ऊपर एतमाद आ रहा हूं और मैं ये सारा काम करने के लिए जा रहा हूं, और इसमें एक नया मुल्क एंटर हो गया। सो लिहाजा वो चाहता है इन्वेस्टमेंट इन ममालिक की बजाय गजा में मुझे कंस्ट्रक्शन करना चाह रहा है। बेचारे इन्वेस्टमेंट वहां पर है, सबको झटका रखने वाला है। ताज़ा न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूली, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।